مر گزار گئی جدا ساری ہار گئی پوش باغن مر گزار گئی جدا ساری ہار گئی. کشمیریوں کے قتل عام پر معمور بھارتی قابض فورسز نے درندگی، حیوانیت اور سفاکیت کی تاریخ دہراتے ہوئے 4 کشمیریوں کو فرضی جھڑپ میں شہید کر کے پھر ایک بار کشمیر کو خون میں ڈبو دیا. قابض فوجیوں نے ایک دکاندار الطاف احمد بٹ، ایک پراپرٹی ڈیلر اور ایک ٹی سٹال کے مالک سمیت 3 تاجروں اور مدثر گل نامی ایک ڈاکٹر کو انعامات، ترقی اور عہدوں کی لالچ میں شہید کر دیا، جو کشمیر میں بھارتی فوج کا نفع بخش کاروبار ہے. کمپلیکس کو تلاشی کی انہوں نے تو ادھر کچھ نہیں ملا ان کو، تو نیچے اس کو کہا پھر بیٹھو ادھر ان کے ساتھ، مدثر اور وہ گول گلاب گڑھ کا چپراسی تھا اس کے ساتھ. پھر کہا الطاف صاحب کو چلو اوپر، اور وہ مدثر اور وہ چپراسی ہے اس کو کہا چلو تلاشی نئی سرے سے کرنی ہے. تو پتہ نہیں ادھر انہوں نے برسٹ مارا انہیں تینوں کو، کیا ان کو ہلاک ادھر. دکاندار الطاف احمد بٹ کی غمزدہ بیٹیوں کا کہنا ہے کہ ان کے والد کو بھارتی فوجی مکان کی تلاشی کی غرض سے ساتھ لے گئے اور پھر ان کو بھی گولیوں سے چھلنی کر دیا. اگر کوئی تھا تو پروف ہے ہی نہیں کوئی ملیٹنٹ کا وہاں پہ. عام لوگوں کو مارا گیا وہاں، سویلینز کو مارا، اور وہاں سے گن شاٹ ہوا اور وہاں سے ایک بھی گن شاٹ واپس نہیں ہوا. یہیں سے انہوں نے فائرنگ کی اور عام لوگوں کو مارا. وہاں پہ ایک بھی ملیٹنٹ نہیں تھا اس وقت. اور اس کو پہلے میرے پاپا کو پہلے چڑھایا ہے، ایک بار چڑھایا ہے واپس چھوڑا ہے، دوسری بار چڑھایا ہے واپس چھوڑا ہے، تیسری بار اس کو فائرنگ کی ہے. اور وہ پولیس ایسے بھاگے، اس بات کا میرا کزن گواہ ہے. اور وہاں جو ڈاکٹر جو شہید ہو گئے ہیں، جو وہاں پہ تھے، جو گواہ تھے اس موقع کے، ان کو بھی شہید کیا گیا ہے. 10 بجے کی اراؤنڈ میرے چاچو کو کال آیا اور اس نے رونا سٹارٹ کر دیا. میں گھر پہ ہی تھی تو سڑک پہ چیخنے چلانے کی آواز سٹارٹ ہو گئی. میں بہت ڈر گئی، میں اٹھی اور میں بھاگ گئی. میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی، جب میں ان کو بول رہی ہوں کہ انکل آپ نے یہ کیا کیا، آپ کو کیسے لگا میرا باپ یہ ہے، تو وہ وہاں سے ہنس رہے ہیں. میں کیا رسپانس دوں ان کو؟ وہ ہنس رہے تھے وہاں سے، وہ بہت بے شرمی سے ہنس رہے تھے. میں ان کو کیا جواب دیتی وہاں پر؟ میرا بھائی وہ 2nd کلاس میں ہے، وہ بہت چھوٹا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو نہیں پتہ ہے، اس کو اپنے پاپا کے ساتھ بہت ہے، مجھے میرے پاپا کے ساتھ بہت ہے. اب میں کیا کروں گی؟ میں اپنی ماں کو کیسے سنبھالوں گی؟ وہ کھڑا نہیں اٹھ پا رہی ہے، وہ اتنا رو رہی ہے. بھارتی شفاق فورسز کے ہاتھوں شہید ہونے والے ڈاکٹر مدثر گل کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر مدثر اس فرضی جھڑپ کا چشمدید گواہ تھا اور بھارتی شیطانوں نے ثبوت مٹانے کے لیے ان کو بھی قتل کر دیا. اس کے 2 بچے ہیں اتنے، اگر دیکھو گے اس کے ماں باپ کو آپ خود وہ کر ہو جائے گے شرمندہ. کس بچے کو مارا؟ کیا گناہ کیا اس نے؟ اس کے ہاتھ میں کون سا گن تھا؟ اس نے واپس اس کے ساتھ جواب دیا. یہ بے گناہ ہے، بے گناہ ہے. یہ فرضی جھڑپ میں شہید کیے گئے افراد کے اہل خانہ نے برزولہ سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور شہداء کی میتیں اہل خانہ کو واپس لوٹانے کا مطالبہ کیا. ان کا آفس تھا وہاں پر شانور کالونی میں. جی ڈاکٹر مدثر. وہاں پر جب شام کو ہم نے ان کو فون کیا، جب انکاؤنٹر سٹارٹ ہو گیا تو ان کا فون سوئچ آف تھا. اس کے بعد پریشان ہو گئے تو ہمیں جی نہیں، ان کو وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ بزنس کرتے ہیں ساتھ ہی، اور ان کا آفس وہیں پر تھا. شام کو ہمیں ڈیڈ باڈی چاہیے. اب ہمیں کیا ہو گیا؟ اس کے ساتھ کیا کیا؟ بے گناہ مارا اس کو، بے گناہ مارا. اس کے چھوٹے بچے ہیں. بس ہمیں ڈیڈ باڈی چاہیے اور کچھ نہیں، ہمیں انصاف چاہیے. 4 کشمیریوں کے اندوہناک اور دل خراش قتل کا یہ واقعہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ نہیں ہے، بلکہ بھارتی فوج اب تک ہزاروں کشمیریوں کو فرضی جھڑپ میں شہید کر چکی ہے اور اس مہینے کے دوران بھی قابض فورسز 15 سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے. کشمیری عوام کا مطالبہ ہے کہ مقبوضہ خطے میں بھارتی جرائم کی عالمی سطح پر تحقیقات کرائی جائے اور قصورواروں کو عالمی عدالت انصاف کے ذریعے سزا دلوائی جائے.